بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پر اجرت لینے کا حکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ ترجمہ: اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو۔ آسان قرآن۔ تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیت کے بدلے میں قیمت لینے کی ممانعت کا مطلب وہی ہے جو آیت کے سباق و سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور ان کی اغراض کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیت کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لیے جائیں۔ یہ فعل باجماع امت حرام ہے۔ ظاہر کا متقاضی یہ تھا کہ اس طرح فرماتے: لا تشتروا بآیاتی متاعا قلیلا، میری آیت کے بدلے میں تھوڑا سامان مت خریدو، اس لیے کہ عرف میں سامان خریدا جاتا ہے، قیمت نہیں خریدی جاتی، لیکن بجائے اس کے وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا فرمانے سے اس طرح اشارہ ہے کہ تمام دنیا کا ساز و سامان بمنزلہ قیمت کے ہیں اور اصل مقصود آخرت ہے، اور یہ مسلم ہے کہ معاملے میں مقصود بالذات قیمت نہیں ہوتی، اصل مقصود سامان ہوتا ہے، اور قیمت اور زر مقصود کے حاصل کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں۔ بس اشارہ اس طرح ہے کہ تم نے اپنی نادانی اور غلط فہمی سے قیمت کو مقصود بالذات سمجھ لیا اور باقی کو دے کر فانی کو خرید لیا۔ معارف القرآن کندلوی۔ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی آیت صحیح بتلا کر یا پڑھ کر اس کی اجرت لینا کیسا ہے، اس کا تعلق آیت مذکورہ سے نہیں، خود یہ مسئلہ اپنی جگہ پر قابل غور ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت و معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ فقہائے امت کا اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ جائز قرار دیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ منع فرماتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ذریعہ کسب معاش بنانے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن متعرخین حنفیہ نے بھی جب ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال سے گزارا ملا کرتا تھا، اب ہر جگہ اسلامی نظام میں فتور کے سبب ان معلمین کو عام طور پر کچھ نہیں ملتا، اگر یہ معاش کے لیے کسی محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جائیں تو بچوں کو تعلیم قرآن کا سلسلہ یکسیر بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن بھر کا مشغلہ چلتا ہے۔ اس لیے تعلیم قرآن پر تنخواہ لینے کو بالضرورت جائز قرار دیا گیا، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے۔ آج کل اسی پر فتویٰ دینا چاہیے کہ تعلیم قرآن پر اجرت اور تنخواہ لینا جائز ہے۔ صاحب ہدایہ کے بعد آنے والے دوسرے فقہا نے بعض ایسے ہی دوسرے وظائف جن پر تعلیم قرآن کی طرح دین کی بقا موقوف ہے، مثلا امامت و اذان اور تعلیم حدیث و فقہ وغیرہ کو
تعلیم قرآن کے ساتھ ملحق کر کے ان کی بھی اجازت دی۔ حوالہ: در مختار معارف القرآن شفیع۔ تراویح پڑھانے پر اجرت لینا۔ تراویح میں قرآن مجید سنا کر اجرت لینا اور لوگوں کے لیے اجرت دینا جائز نہیں۔ لینے اور دینے والے دونوں گنہگار ہوں گے اور ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تراویح بغیر اجرت کے پڑھانے والا نہ ملے تو اس میں تراویح کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ ایسی حالت میں بہتر ہے کہ الم تری کیف سے تراویح پڑھ لی جائے، اس سے بھی تراویح کی سنت ادا ہو جائے گی۔ جواز کی شکل: البتہ اگر حافظ کو رمضان المبارک کے لیے نائب امام بنا دیا جائے اور اس کے ذمے 1 یا 2 نمازیں سپرد کر دی جائیں اور اس خدمت کے عوض تنخواہ کے عنوان سے اسے کچھ دے دیا جائے، چاہے وہ زیادہ ہو یا کم، تو اس کے لینے اور دینے کی گنجائش ہوگی۔ بعض چیزیں اصل میں ناجائز ہوتی ہیں لیکن ضمناً جائز ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر بلا تعین کچھ دے دیا جائے اور نہ دینے پر کوئی شکایت بھی نہ ہو اور نہ وہاں بطور اجرت لینے دینے کا عرف و رواج ہو تو یہ صورت اجرت سے خارج اور حد جواز میں داخل ہو سکتی ہے۔ حوالہ: کفایت المفتی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395 410۔ جمہور کی رائے اس مسئلے میں عدم جواز کی ہے، لہٰذا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مفتی عمران اسماعیل میمن حنفی، استاد دارالعلوم رامپورہ سورت، گجرات، انڈیا۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔